الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة 72 خصلة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأذاعوا الأمانة وأكلوا الربا واستحلوا بالكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا بالبناء إلى آخر الرواية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک حصہ آپ کے سامنے نقل کیا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو رازدار رسول ہونے کا شرف حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں حضرت حذیفہ سے کیا کرتے تھے. یہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 72 نشانی ہے. 72 جو ہیں وہ نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اذا رأیتم الناس، جب تم
تم لوگوں کو دیکھو، اذا رأیتم الناس، جب تم لوگوں کو دیکھو، اماتوا الصلاۃ، نماز کو وہ ضائع کرنے لگ گئے. یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے، نماز کو ضائع کرنے لگے. کیا مطلب؟ فرمایا نماز پڑھتے ہی نہیں، ایک یہ مطلب. دوسرا، نماز پڑھتے ہیں لیکن فرائض و واجبات کا اسے علم ہی نہیں. تیسرا، پڑھتے ہیں لیکن پابندی والی نہیں. اذا رأیتم الناس اماتوا الصلاۃ، جب دیکھو لوگوں کو کہ نماز ضائع کرنے لگے، سمجھو قیامت قریب آ چکا ہے. آج دیکھے انسان. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضاعوا الامانہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے، امانت کسی کے پاس رکھی گئی تو وہ اس میں خیانت کرنے لگا، وہ اس کو ضائع کر رہا ہے، سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. آج ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. آج مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، ٹرسٹ کے ساتھ، انجمنوں کے ساتھ جو رویے ہیں امت کے، وہ خود اندر جھانک کر دیکھے. کسی کو کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کہاں آ کر پھنسے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 برس پہلے کہہ رہے ہیں وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ، امانتیں ضائع ہونے لگے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكَلُوا الرِّبَا، لوگ سود کھانے لگ جائیں گے. سود نہ کھاتے ہو تو سود کی ہوائیں ان کے پیسوں کو ضرور لگے گی. آج ہر ایک کو جو فکس ڈپوزٹ کا نشہ چڑھا ہے، ہر ایک کو ایف ڈی کا نشہ چڑھا ہے، ہر ایک کو اپنی ذات کا، ڈرائیونگ کا، گاڑی کا تو تھا ہی تھا، اپنی ذات کا جو ہے وہ انشورنس نکالنے پہ لگا ہوا ہے. فرماتے اللہ کے رسول وَأَكَلُوا الرِّبَا، یہ سود عام ہو جائے گا، لوگ سود خوری میں مبتلا ہو جائیں گے. اپنے معاشرے کو ہمیں خود دیکھنا ہے، ہمیں خود کسی کو کچھ بولنا نہیں ہے. ہر انسان اپنا جائزہ لے. سود، اس کے 36 درجات بیان کیے گناہوں کے، 36، اور آخری درجہ جو ہے اس کا وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے، سود کھانا. اب سوچیں، مزہ آ رہا ہے لوگوں کو، بغیر محنت کے مل رہا ہے. کہا بھائی ہم نے جو ہے وہ 2 لاکھ لگا دیے ہیں اور ہم کو اس پہ سے ریاض مل رہا ہے، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمرے بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی ہلا رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے ہیں، اور دیکھے تو کھانا جو ہے اس کے پیٹ کے اندر سود کا جا رہا ہے. فرمایا قیامت کی نشانیوں کے اندر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بھیڑیے کا کھال پہن لے گا. انسان کے جسم پہ بھیڑیے کا کھال ہوگا. کیا مطلب بھیڑیے کے کھال کا؟ فرماتے ہیں وہ ابن مربع کی روایت ہے، انہوں نے نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جو ہے دین کو حاصل کر رہے ہو، یہ فقہ تم سیکھ رہے ہو، غیر دین کے لیے علم سیکھ رہے ہو، بغیر عمل کے لیے. فرمایا تم نے جو ہے اوپر سے راہبوں کا اور جو ہے تم نے عالموں کا لباس پہن رکھا ہے، لیکن اندر سے دل تمہارا بھیڑیے کے مثل ہے، دل گندا ہے، زبان جو ہے وہ میٹھی ہے. حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ربیع بن انس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے جو ہے بھیڑیوں کا لباس پہن رکھا ہے. کیا مطلب؟ کا شکلیں جو ہے وہ علماء کی بنا رکھی ہے، چہرے علماء کی بنا رکھی ہے، زبان پہ مٹھاس ہے، لیکن اندر جو ہے وہ حرام خوری بسی ہوئی ہے. وہ ابن مربع کی روایت میں یہ بھی جملہ فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے پینے کے پانی میں، ان کے کھانے میں تنکا گر جائے تو اس کو نکالتے ہیں، لیکن لوگوں کا حرام ہڑپ رہے، ان کو اس کی تمیز نہیں ہے. ہاں وہ دکھاوا کرتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے ہم حرام نکالتے ہیں، ہم تو بہت پرہیزگار، لیکن دیکھو تو اندر سے اتنا حرام خور بنا ہوا ہے، لوگوں کا
ہڑپ کے بیٹھا ہوا ہے، نہ جانے کس کو ستایا ہے، نہ جانے کس کے اس نے مال کو جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ انسان اپنی شکلیں جو ہیں وہ لباس بھیڑیوں جیسے پہنے گا، یعنی ظاہر میں وہ بڑا صوفی صافی اللہ والا نظر آئے گا اور اندر سے وہ کھوکھلا ہوگا۔ کسی کو نہ کوئی کہے، خود اپنا جائزہ لے۔ ہر ایک اپنا نیک ہونا بتاتا ہے، ہر ایک اپنا نیک ہونا، لیکن ہر کوئی جانتا ہے صاحب البیت ادریٰ بما فی، گھر والے کو پتا ہے گھر میں کیا ہے۔ ہر انسان خود جانتا ہے میں کتنا متقی ہوں۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْتَعَلُّوا الْكِذْبَ، انسان جھوٹ بولنے کو حلال سمجھنے لگے گا، اس کے حاکم، وزیر اور رعایا سب مل کر جھوٹ بولے، یہ عام ہو جائے گا۔ آج دیکھو، آج کے وزیر کو دیکھو، آج کے بڑوں کو دیکھو، آج کے کارکنوں کو دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَاسْتَعَلُّوا الْكِذْبَ، فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةُ الطَّلَاقِ، طلاق کی کثرت ہو جائے گی۔ اپنا معاشرہ دیکھو، آج سے پہلے یہ معاملے نہیں تھے، وہ بھی طلاق ایک نہیں، ڈائریکٹ تین۔ حلال چیزوں میں سب سے مبغوث ترین چیز وَأَبْغَضُ الْمَبَاحَاتِ إِلَى اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ الطلاق۔ حلال اور جائز چیزوں میں سب سے اگر بری کوئی چیز ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے حضور، تو وہ لفظ طلاق ہے۔ پورے معاشرے اور پورے خاندان میں ایک قسم کا تہلکہ مچ جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کثرت طلاق ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی قیامت کی نشانی میں سے جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ بھی امانت رکھنے والا بھی خائن بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ فرمایا ایک آدمی کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت دیندار ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس کو اپنے جو ہے وہ پیسے دولت اس کے ہاتھ میں دیتے تھے کہ یہ آپ اپنے حساب سے لگا دینا کسی جگہ پہ، ہم تو کہاں جا سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے حساب سے خرچ کر دینا ضرورت مندوں کو۔ وہ خود اس کو ہڑپ کے بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ جس کو امین سمجھا جاتا تھا وہ بھی خیانت کرنے والا بن جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ہم دیکھیں اپنا جو ہے وہ چار جانب جائزہ لے، پتہ چل جائے گا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں۔ پھر فرمایا وَاسْتَخَفُ الدِّمَاءَ، خون ریزی کو ہلکا سمجھا جانے لگے گا، معمولی چیزوں میں لوگوں کی جان لے لی جائے گی۔ آج زمین کے چکر میں، گھر کے چکر میں، وراثت کے چکر میں حقیقی بھائی کا قاتل بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وَاسْتَخَفُ الدِّمَاءَ، خون ریزی کو ہلکا سمجھا جانے لگے گا۔ وَاسْتَعْلُوا بِالْبِنَاءِ، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کی انسان میں شوق پیدا ہو جائے گی۔ یہ ریس لگے گا میرا بنگلہ کروڑ کا، میرا 2 کروڑ کا، میں نے تو صرف ٹوائلٹ بنائے اس کے اندر ہی 12 لاکھ خرچہ کر دیے۔ وہ 12 لاکھ خرچہ کیا صرف ٹوائلٹ میں ٹائلس لگانے کا، اور ایک غریب کا جھوپڑا وہ تو 2 لاکھ میں 1 لاکھ میں تیار ہو سکتا تھا۔ یہ اسی کے ریس میں لگا ہوا ہے۔ وَاسْتَعْلُوا بِالْبِنَاءِ، فرمائے قیامت کی نشانیاں ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں فرماتے ہیں من اقتراب الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ایمر الرجل فی مسجد، ایک آدمی مسجد کے اندر سے گزرے گا لا یصلی فیہ رکعتین، اس میں وہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ فرمایا وَأَلَّا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَىٰ مَن يَعْرِفُهُ، اور وہ مسجد
مسجد میں ایسے آدمی کو سلام کرے گا جسے وہ جانتا ہے، اور پھر یوں کہا کہ سنو وہ ایسا بن جائے گا کہ وہ چھوٹا بچہ بزرگوں کی جو ہے وہ توہین کرے گا، اسے لتاڑے گا، برا بھلا کہے گا، لفقرہ، اس کی غریبی کی وجہ سے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے وَأَنْ تَتَاوَلَ رُفَاتُ الْعُرَاةُ رِعَاءَ الشَّاءِ فِي الْبُنْيَانِ، اور جس کے جسم پہ ایک وقت کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، بکری چراتا تھا، چرواہا ہوا کرتا تھا، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ کر ڈینگے دیا کرے گا۔ آج کیا ڈھیر، آج کیا نیچے قسم کے لوگ جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، آج وہ ایم پی ایم ایل اے بن کے آج کیا وہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہے تھے، آج ہو بہو وہ سارے الفاظ صادق آ رہے ہیں۔ سلام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد سلام پھیرا، کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص نے یوں کہا علیکم السلام یا ابا عبد الرحمن، تو انہوں نے یوں کہا صدق اللہ ورسولہ، اور اندر چلے گئے۔ باہر نکلے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ سلام کیا تو جواب کے بجائے آپ نے کہا صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا؟ فرمایا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ انسان کی تخصیص کے ساتھ اس کو سلام کیا کریں۔ یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرو، عرفت ومن لم تعرف، اس سے تیری پہچان ہو یا نہ ہو، سامنے ہے اسے سلام کرو۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ بڑے کے سر میں درد ہو تو اس کی ایک خبر لیں گے 5 مرتبہ، اب غریب مر گیا تو جنازے میں نہیں جائے گا، 2 دن بعد اس کے بیٹے کو بولے گا میں ذرا باہر گیا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ غریب کے جنازے میں حاضر نہیں ہوتا، اور مالداروں کے درد سر پہ یہ گھومتا رہتا، چکر لگاتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میں تجھے ایسا عمل بتلاؤں اگر تم کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلام کا رواج دو، جب ایک دوسرے کو ملے تو سلام کرو، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، آپس میں محبتیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی۔ سلام کا رواج دو، ہے ہی نہیں۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کے سلام کیا، مجلس میں بیٹھے تھے، فرمایا السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ تخصیص کے ساتھ جب مجمع میں آپ گئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ جو ہیں السلام علیکم کہہ کے بیٹھ جائیے، مالدار کو جا کے مل لیے، باقی کو چھوڑ دیے۔ یہ سب کچھ جو ہے اس وقت ہو رہا ہے روئے زمین پہ۔ فرمایا وَاسْتَعْلُوا بِالْبِنَاءِ، بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، بادشاہ جو ہے، بادشاہ اپنے جو ہے باندیاں اپنے آقاؤں کو جلنے لگے گی، نیچے قسم کے لوگ بڑی بڑی جو ہے وہ بلڈنگیں بنانے لگ جائیں گے، فقیر قسم کے لوگ بادشاہ بن جائیں گے، نیچے درجے کے لوگ وہ حاکم بن جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کمزور پڑ جائے گا، انصاف کمزور پڑ جائے گا، حکومتیں جو ہیں وہ نااہلوں کے ہاتھ میں ہوگی، طاقت جو ہے وہ نااہل کے ہاتھ میں چلا جائے گا، سچے دب جائیں گے اور جو ہے وہ جھوٹے غالب آ جائیں گے۔ کیا ہو رہا ہے آج آپ جائزہ لیں، چاروں طرف آپ کو پتہ چلے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ ہو بہو آج ہو رہا ہے روئے زمین کے اوپر کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے دیکھیے آپ، تو حضور نے فرمایا وَاسْتَعْلُوا بِالْبِنَاءِ، لوگ بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے لگ جائیں گے۔ اور میں نے آپ کے
کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، وہ کب آئے گی، لیکن نشانی ہے، یہ ساری نشانیاں ہیں کہ ایسا ایسا ہونے لگے گا، اولاد نافرمان بن جائے گی، باپ کے سامنے سینہ تان کے بات کرنے لگ جائیں گے، باندھی آقا کو جنے گی، کیا مطلب کا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ پر دادا گیری کریں گے، باپ کو بے وقوف کہیں گے۔ اب کہتے ہیں آج تجھے کیا سمجھ پڑتی، بولے ہم پڑھے لکھے، تم کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی، جس نے وجود دیا اس کو سمجھ نہیں پڑتی، اس کو سب سمجھ پڑتی ہے۔ دو جو ہے انگلی سے کمپیوٹر چلانا جان لیا تو یہ عقل مند ہو گیا اور باپ اس کا بے وقوف ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہر کوئی اپنا جائزہ لے اور اپنے آپ کو جو ہے، یہ جب ربیع الاول آتا ہے اس لیے نہیں آتا ربیع الاول کے بھائی تم جلوس کرو اور تم جو ہے راستے چوکب کر دو، جھنڈے لگا دو، پھر تمہارے جھنڈے میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ فرمایا اس کے لیے ربیع الاول نہیں آتا، بلکہ یاد کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، میرے نبی آئے عورتوں کو عزت ملی۔ فرمایا آج تم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہو اس کو دیکھو، دنیا کی ہر عورت اس کو اچھی لگے گی، اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ کتنی ہی جو ہے مس ورلڈ رہی ہو، ایک زمانے کی شادی سے پہلے اچھی تھی، شادی کے بعد بیوی اچھی نہیں لگتی، باقی دنیا کی سب عورت اچھی لگتی ہے۔ یہ نظریات ہے، کیونکہ وہ روکتی ہے، وہ حرام کام نہیں کرنا ہے، نماز میں تجھے جانا ہے، تجھے حلال کما کے کھلانا ہے، وہ ٹوکے گی، باہر والی ٹوکتی نہیں۔ حضور آئے تو عورتوں کو مقام ملا۔ فرمایا حضور کی آمد سے پہلے نچلے لوگوں کو کچلا جاتا تھا، بڑے لوگ جبرن لوگوں کے حقوق چھین لیا کرتے تھے، حضور کی آمد سے پہلے ایک خدا کو بھول چکے تھے، حضور کی آمد سے پہلے آپس کی لڑائی جنگ بعاث کس پر ہوئی، ایک شخص گھوڑے پہ کھڑا تھا، ایک نیچے تھا، اس کے گھوڑے نے دم ہلایا، نیچے والے کو لگ گیا، اس نے گھوڑے کے دم کو کاٹ دیا، وہ اوپر سے نیچے اترا، اس کو کاٹ دیا، یہ سلسلہ 120 برس تک چلا، صرف گھوڑے کے دم مارنے کی وجہ سے ایسی جنگیں ہوئی جن کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہاں تک نوبت آئی، 120 برس تک وہ لڑتے رہے، ایسے لوگوں میں میرے آقا آئے اور آقا نے اخلاق کو زندہ کیا اور یہ سکھایا کہ وہ بیٹیوں کے حقوق ہیں، جہاں بیٹوں کو حق ملتا ہے وراثت میں، وہاں بیٹیوں کو وراثت میں حق ملتا ہے، جہاں جو ہے بیٹیوں کا جو ہے مرتبہ ہے، بیٹوں کا مرتبہ ہے، وہاں بیٹیوں کا ہی مرتبہ ہے، غریب ہو یا امیر ہو۔ فرمایا جب صف میں ایک ساتھ آ گئے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز اب یہ نہیں ہوگا کہ مالدار صف اول میں رہے گا، غریب پیچھے رہے گا، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دلایا، باپ کو باپ ہونے کا حق دلایا، بیٹے کو بیٹے ہونے کا حق دلایا، عورت کو عورت اور بیوی کو بیوی، بیٹی کو بیٹی، دادی کو دادی، ماں کو ماں ہونے کا حق دلایا، اور یوں کہا یہ عورت اگر بیوی ہے تو یہ جو ہے تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، یہ بیٹی ہے تو تیرے لیے جو ہے یہ جنت ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، ہر حال میں لڑکی رحمت ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو یہ جو ربیع الاول آتا ہے تو یہ شربت پینے اور جو ہے وہ چوری کی لائٹ اوپر سے لے لیا، نبی نے جہاں چوری سے روکا اور یوں کہا ان سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی نعوذ باللہ تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آج اسی کے نام لیوا، اسی رسول کے نام پر تھملے کے اندر سے لائٹ کھینچ کر چوری کے اور لائٹیں جلا رہے ہیں اور عشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، چوری کر کے بھی
بھی رسول کے عاشق بننے کا یہ ڈھونگ رچ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ربیع الاول اس میں نہیں آتا، یہ ربی کے معنی بہار ہوتے ہیں۔ یہ خشکی تھی، قتل و غارت گری، شراب جو ہے، جوا جو ہے، بت پرستی، یہ سب عام تھا۔ میرے نبی جب آئے تو دنیا کو یہ بتلایا کہ تو انسان ہے اور تو ایک اللہ کا جو ہے وہ ماننے والا ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ ربیع الاول پیغام لاتا ہے ہم پچھلی زندگی سے توبہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور لائیں، جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں، اور جو نہیں کر سکے اب اس کو کرنے کے جو ہے اپنے اندر جذبہ اور ارادہ پیدا کرے، ہمیشہ سچ بولے، کیونکہ آپ کو میں نے ابھی بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے انسان جھوٹ بولنے کو حلال سمجھنے لگے گا، اور ایک نشانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے عورتیں تجارت میں مردوں کے برابر آ جائے گی۔ آج ہو رہا ہے نا، ان کو ریزرویشن دیا جائے، ان کو ریزرویشن دیا جائے، کیوں؟ ان کو باہر لایا جاوے، فحاشی کو عام کیا جاوے، عیاشی کو عام کیا جاوے۔ ارے بھائی وہ تو قیمتی چیز تھی، ان کو چھپا کر رکھنے کی چیز تھی۔ دولت کے نام پر، نوکری کے نام پر، ریزرویشن کے نام پر یہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کو لایا جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں عورتیں مردوں کے برابر آ جائے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ 1450 برس پہلے سب ہو گیا، تو فرمایا اللہ کے پاس علم قیامت کب آنے والی ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث۔ بارش کو برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، رحمت والی آئے گی یا زحمت بن کے آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ بارش اتنی ہو رہی تھی، بولے یہ ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا، وہاں ڈوب گئے، اب بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کہا بھائی کھیت ان لوگ کو جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کہا روک کے رکھا ہے، ڈیم سے دے دو۔ ڈیم کھولا تو لوگوں کے گھر ڈوبتے چلے گئے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کو معلوم ہے، اور پھر فرمایا آئندہ کل کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، اس لیے بتلاتے 21 تاریخ تک بارش ہونے والی، ہوتی جو نہیں۔ بولے بھائی آگاہی دی ہوئی ہے 21 تاریخ تک اس ایریے میں بہت بارش ہے، ہوئی جو نہیں، اب بغیر بارش کے لوگ ڈوب گئے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا اللہ جانتا، آپ بتاؤ گے؟ سونوگرافی کا مشین بھی بتاتا، لیکن وہ 4-6 مہینے کے بعد بتاتا ہے۔ اللہ کو پہلے دن سے معلوم ہے زمین میں یہ گیہوں ہے، اس کا آٹا بنے گا، اور اس آٹے کا روٹی وہ کھائے گا، اس کے خون بنیں گے، وہ قطرات ہوں گے، اس سے بیٹا ہوگا یا بیٹی، اللہ کو وہاں سے علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ کو معلوم ہے کون کب کہاں کس طرح کس جگہ مرے گا، وہ اللہ جانتا ہے۔ بولے اس کو نہ بولا تھا مت جا مت جا، وہ گیا نہ مر گیا، بھائی اس کی موت اس کو وہاں لے کر گئی، وہ مرے گا جہاں اس کے لیے لکھا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے، جو باتیں کہی گئی سنی گئی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پچھلی زندگی سے توبہ کریں، سنت رسول اپنی زندگی میں لائیں، اپنے گھروں میں دین زندہ کریں، آل اولاد کو جو ہے وہ نیک بنائیں، قرآن پڑھائیں، دین سکھائیں۔ اللہ دنیا میں بھی سرخرو رکھے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور بھائی جو ہے نیک بنے نہیں لوگوں کے سامنے، بلکہ اللہ کے حضور نیک بنے۔ جو آپ کو بیچ میں ایک جملہ کہا، انسان بھیڑیوں کا لباس پہنیں گے، ظاہر میں زبان میٹھی ہوگی، لباس اچھے ہوں گے، لیکن اندر سے دل جو ہے وہ بڑا خراب ہوگا۔ اللہ ایسے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ عید و عظمت واز جملہ جہاں، آمین بعد وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔